اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 نشانیاں یا ان میں سے ایک نشانی بھی ظاہر ہو تو کوئی سی جو ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو آپ کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری اور خوشخبری کی بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہ نشانی وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو آپ کی قسمت بدلنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، بس آپ کی قسمت بدلنے ہی والی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو زندگی کا دستور ہے نا، یہ دکھ والی زندگی جو ہوتی ہے اس میں نیند نہیں آتی انسان کو، اور جو خوشی والی رات ہے اس میں انسان سے سویا نہیں جاتا۔ تو اگر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی جو آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے ناظرین کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، یہ مشکل وقت بس وقتی ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آزمائش دی ہے تو اسے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ سے اس کی طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق بناؤ کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے اور تم رو رو کے اپنی بات منوا لو۔ ایک دن جو ہے نا یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا۔ تو جس انسان کا اس بات پر ایمان ہے ناظرین کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے میرے اختیار سے باہر ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، تو ایسے انسان کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، غم اور صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن پریشانی اور ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، دل مطمئن ہوگا۔ اگر لوگوں کا ایک اور سوال ہوتا ہے ناظرین، کہتے ہیں کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والے ہیں؟ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کراتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر جو ہے نا آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے انسان، جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یہ بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑا ہے؟ سن رکھو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو جو ہے نا بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، اور یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہی دی تھی۔ تو ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھتے تو وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جسے چاہے انجام میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پہ پورا توکل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جو آپ کا مقدر ہے نا وہ آپ کی زندگی نہیں بناتا، بلکہ آپ کا جو توکل ہے نا وہ آپ کی زندگی بناتا ہے، اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ ایک میسج ہے، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی خزانہ جو ہے نا سانپ کے بغیر یعنی کہ بغیر کوئی پھول جو ہے وہ کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے نا کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا جو ہے ناظرین بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے نا آسان جو ہے نا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، زندگی جو ہے نا گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی انسان کی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جائیں اور باقی اس کے منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی
اس کی برائی پر بھی، اور یہاں تک کہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وجہ سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی گہرے مقصد اور گہرے پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی نظریات میں جو ہے نا بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے، اور آپ کی جو زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں وہ سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، جان رکھیے کہ عرش والا جو ہے نا آپ کا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور جو دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، جو اللہ کسی کی قسمت جو ہے نا پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو جان رکھیں کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا مرنا کیا مشکل ہے بات ہے۔ تو ناظرین، جس نے مشرق اور مغرب پڑھ رکھے ہیں تمہاری قسمت جگانے کو، تو اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ ہزاروں غم کو مٹانے کے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ توکل اگر جو موسیٰ جیسا ہو تو قسمت جو ہے نا یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ تو قسمت سے ناظرین مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے جو ہے نا بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کہ جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ناظرین، تو ہر مومن کیا جو ہے نا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اس ایمان کا جو اثر عموماً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس عقیدے کا جو ہے نا وہ احتضار نہیں رہتا، اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا انسان کا نا، تو جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزو بھی بناؤ، اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو، اس کو یاد رکھو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو، تاکہ میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا تھا، اس لیے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی اور اس شخص میں جس نے صوفیہ کرام کے زیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو۔ تو ناظرین، اس عقیدے کو جو ہے نا اس طرح حال بنا لیں، یعنی کہ اس طرح اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت جو ہے نا اپنے اللہ پر توکل کریں، اور اس وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں جو ہے نا اس کے اندر چون چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ناظرین، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے جو ہے نا ہمارا عقیدہ حال بن جاتا ہے، اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے عقیدے کو جو ہے نا ہم سب کا حال بنا دے۔ تو چنانچہ جو ہے ناظرین، آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو آپ نے کبھی بےتاب اور بے چین اور پریشان نہیں دیکھا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا ہی بڑے سے بڑا ناگوار واقعہ پیش آ جائے اس پر ان کو غم تو ہوگا، لیکن بے تابی اور بے چینی اور پریشانی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ تو ناظرین، جب یہ آپ کو چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں، یہ میں نے جو آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی مشکل ختم ہونے والی ہے، آپ اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، اب آپ کو کوئی غم جو ہے نا وہ غم نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں لگتی، تو ناظرین آپ استغفر اللہ کا جو ہے نا کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ صرف استغفر اللہ کا کر رہے ہیں، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैह। यानी कि इस तरह की और बहुत सारी दुआएं हैं जो इस्तगफार की हैं, वो आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे कोई गम जो है ना मेरे लिए गम नहीं रहा, कोई परेशानी आती तो आपको फील नहीं होती, यानी कि आप जो है ना आपका सब्र जो है ना वो पहाड़ जैसा बन जाता है। तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के नज़दीक हो गए हैं। इसके बाद जो इंशाल्लाह आपकी दुआओं की जो है ना हर दुआ की कबूलियत होगी, मैं आपको यकीन से कहती हूँ। नाज़रीन, मैंने भी इसी तरह किया था, एक टाइम मुझे ज़रूर लगा था, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे सामने कोई पहाड़ जैसी भी मुश्किल आ जाती है ना, तो मुझे लगता है मैं ऐसे यानी कि सब्र के साथ खड़ी हो जाती हूँ कि मुझे फील नहीं होता कि गम है या परेशानी है। अल्लाह ताला इतना बड़ा हौसला दे देते हैं, तो यानी कि उसके ऊपर सब्र कर लेती हूँ मैं। तो जब मैं सब्र कर लेती हूँ, तो जो बंदा अगर कोई परेशानी देने वाला है या फिर किसी और तरफ से अल्लाह की तरफ से आपको परेशानी आती है ना, तो फिर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अपने अल्लाह के हुजूर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, तो यकीन करे वो चंद सेकंड्स में जो है ना दुआ कबूल हो जाती है। और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी दुआ मांगी ऐसे ही मांगी है, और अल्लाह ताला मुझे हर परेशानी से, मुसीबत से ऐसे ही निकालता है। अगर कोई बंदा या बंदी जो मुझे परेशान करे किसी भी वजह से, बातों से, हम घर में भी होते हैं, बाहर भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, बहुत सारी हम यानी कि पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो कोई आपको इरिटेट करे नजायज़, यानी कि आप अपनी जगह पे सही हो, तो इंशाल्लाह जो उसका जो है रिवर्स गियर लगता है। ये तब नाज़रीन होता है जब आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो मैंने इस तरह इस्तगफार किया है नाज़रीन, और मैंने जो साथ है दुरूद इब्राहिम की जो वो कसरत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरा जो है ना 1.25 लाख का जो है ना दुरूद इब्राहिम का जिक्र जो है वो जारी है, और साथ में जो मैं इस्तगफार भी करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना काम किसी काम के लिए सोचते हैं, जो चाहते हैं ना कि ये होना चाहिए, वो बंदों के कहने की बजाय जो हम अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें, बातें आपको वीडियो में बता दी, इनको गौर से सुना करें और इन पर अमल भी करें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हर मुश्किल टल जाएगी, क्योंकि मुश्किलात तो ख़त्म नहीं होती जब तक ज़िंदगी आती रहती है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला जो सब्र देते हैं आपको उस मुश्किल से ना आसानी से निकाल लेते हैं, जो फिर आप मांगते हैं आपको मिल जाता है। तो नाज़रीन देखिए ना, बाबा बुल्ले शाह भी फरमाते हैं ना कि कड़ा टाक मशूक दी उदों चढ़दा, दुख आवियां दे सवे पहला, तो रब मिलनी थी उदों मिलदा, पहले मरनी थी मरे पहला। नाज़रीन सॉरी अगर मुझे शेर सुनाने में मैं गलती कर गई हूँ, क्योंकि जो मुझे शेर है ना वो मुझे सही तरीके से याद नहीं रहते, तो मैंने सुनाने की कोशिश की, लेकिन इसका मफहूम जो है ना वो मेरे जहन में है कि इंसान को जब कुछ हासिल होता है ना, तो ऐसे ही नहीं उसे हासिल हो जाता है, उसको वो एक बड़े यानी कि सख्त किस्म के प्रोसीजर से गुजर के जो है ना यानी कि वो कुंदन बनता है, जो दूसरों के लिए फिर मिसाल बनता है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आज की वीडियो जो ना आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप इस तरह जो है ना लगन के साथ जो है ना, और जो प्यार से, मोहब्बत से जो है ना आप जिक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी तमाम परेशानियां भी दूर होंगी इंशाल्लाह। और मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ, जितने भी मेरे नाज़रीन हैं, व्यूवर्स हैं,